میری اطلاع کے مطابق پاکستان سے ایران کے وزیر خارجہ جب مسقط گئے تو ان کے پاس پاکستانی جہاز تھا، حکومت پاکستان کا جہاز تھا، وہ اسی پہ واپس تشریف لائے۔ یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنے جہاز کا انتظار کریں گے جو تہران سے آئے گا، اور اس پہ وہ ماسکو جائیں گے، اور یقیناً وہ ماسکو ایسے وقت پہ پہنچنا چاہیں گے جب ان کو ریسیو کرنے کے لیے مناسب اہتمام موجود ہوگا۔ وہ ماسکو کیوں جائیں گے؟ وہ اس لیے ماسکو جائیں گے کہ جو پچھلا معاہدہ ہوا تھا 2015 میں، اس میں روس شریک تھا، اس میں چین شریک تھا، اس میں برطانیہ تھا، فرانس تھا، جرمنی تھا، خود امریکہ تھا، اور معاہدہ تو ایران کے ساتھ ہوا تو ایران تو تھا ہی تھا۔ روس نے کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے، کچھ بھی کہہ لیں، یہ آفر دی تھی کہ جو انرچڈ یورینیم ہے ایران کا، وہ اسے منتقل کرنے کے لیے اور بڑی احتیاط کے ساتھ منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اس بات پر تو راضی نہیں ہو رہا کہ ایران 60% انرچ یورینیم اپنے پاس رکھے، اور ایران اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا کہ وہ زیرو کی سطح پہ چلا جائے، کیونکہ NPT کے دستخط کرنے کے بعد ایران کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ خاص سطح تک اس کو انرچ کر سکتا ہے اپنی طبی ضروریات، زرعی ضروریات اور دیگر ضروریات کے لیے، یعنی بام بنانے کے لیے نہیں، ادروائز۔ ایران کے پچھلے رہبر یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ ایٹم بم نہیں ہم بنائیں گے، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا جرم ہی نہیں ہم کریں گے کہ ہم ایٹم بم بنائیں۔ لیکن چونکہ بد اعتمادی کی انتہا ہے، نہ ایران امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ امریکہ ایران پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجوہات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق شاید ایران کے پاس سالڈ وجوہات ہیں۔ وہ بات 1953 سے شروع ہوتی ہے، ہم کئی دفعہ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے گرائے جانے کا ذکر کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا 79 میں، اور اس کے بعد امریکن ایمبیسی پہ قبضہ، پھر اسرائیل والے معاملات، بہت سارے معاملات اس میں موجود ہیں۔ طویل عرصے سے ایران پر پابندیاں اور کوئی رعایت نہیں، جان کے لالے پڑ جائیں تب بھی کوئی رعایت نہیں، سختی پر سختی۔